الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاة کے بعد احباب عزیز وقار، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے تذکرہ غوث الورا حضور سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی غوث الاعظم رضی اللہ عنہ. آج کا جمعۃ المبارک آپ کے تذکروں میں سے آپ کی کرامات کے سلسلہ میں پہلی قسط ہوگی. الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو اکثریت
غوث الاعظم کے نام سے جانتی ہے، ایران کے ایک قبیلے جیلان میں پیدا ہوئے 470 سنہ ہجری میں، اور علم کی، دین متین کی تعلیم کی غرض سے بغداد کو سفر فرمایا، اور 561 سنہ ہجری میں بغداد ہی میں آپ نے اس دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ فرمایا، 91 برس کی عمر مبارک کے اندر۔ آپ ایسی ذات ہیں کہ آپ کے جس پہلو پہ آپ کلام کرنا چاہیں تو کئی عرصے درکار۔ ہم اصول برکت کے لیے غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی ذکر خیر میں سے آج جو پہلی قسط عرض کر رہے ہیں آپ کی کرامات کے سلسلہ میں، کہ کرامات غوث اعظم رضی اللہ عنہ، یہ یاد رہے کہ مسلمانوں کا یہ قرآن و سنت کی روشنی میں عقیدہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے نیک بندے نبی علیہ السلام کے توسل سے اللہ کی عطا سے کرامات پر، اللہ کی عطا سے کرامات پر اللہ پاک ان کو اتنی قوت، طاقت اور استعداد دیتا ہے کہ ان کو مکمل دسترس حاصل ہوتی ہے، جب چاہیں جہاں بھی دین متین کے حوالے سے مناسب سمجھیں تو کرامت کا ظہور فرما دیا کرتے ہیں۔ جیسا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں جمعۃ المبارک کا خطبہ دے رہے تھے، اور آپ کی فوجیں آپ سے کئی 100 کلومیٹر دور جہاد کر رہی تھی۔ آپ نے مدینہ منورہ سے بیٹھ کر ملاحظہ